وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں سنیں گے کہ اللہ نے اس دنیا کو کیسے بنایا ہے، اس دنیا میں سب سے پہلے کیا چیز وجود میں آیا ہے، زمین و آسمان، چاند اور سورج کتنے دنوں میں بنائی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم سب سنیں گے کہ نور محمدی کیا ہے، اللہ نے پورے دنیا کو کتنے دنوں میں بنایا ہے، سنیں آپ۔ اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے۔ اگر اس چینل پہ آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ نور بسم کو اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ آج ہم جانیں گے کہ اللہ نے اس دنیا کو کس طرح سے بنایا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محمد بن اسماعیل بن آذر بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ عنہ سے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس خالق پیدا کرنے والے یعنی خدا نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر ہزاروں برس تک میرا نور اللہ کی قدرت سے اس کی بڑائی دیکھنے اور اس کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک خدا کی عبادت میں لگا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا، اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو وہ موتی اللہ کے روب کے اثر سے پانی پانی ہو گیا، پھر 1000 برس تک بہتا رہا۔ بعد میں اللہ نے اس کے 10 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 ستون کیے، ایک ستون سے دوسرے ستون تک 4000 برس کی راہ ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا کرگس کے روپ میں، چوتھا گائے کے جسم کی شکل میں۔ ان کے پاپ تحت الثری سب سے نچلا حصے سے اور موڑے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ نے حکم دیا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے بہت طاقت لگایا مگر ان سے اٹھ نہیں سکا۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین و آسمان کا زور دیا، اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، کالقمر والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح القدس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا، دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال راہ ہے اور چوڑائی 40 سال کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ کی حفاظت کی ہوئی تختی بنایا، اس کی اونچائی 100 سال کی اور چوڑائی 100 سال کی ہے، اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا لکھ۔ عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ اللہ کا حکم ہوا لکھ، میرا علم میری خلقت میں۔ عرض کیا مولا شروع کس طرح سے کروں؟ اللہ کا فرمان ہوا شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا لکھو، میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ کیا، میری بھیجی مصیبتوں پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی ہوا اور میرے سب نبیوں میں سب سے افضل ہے اور بڑھ کر ہوگا، میرا محبوب ہوگا اور اس کے صدقے میں گنہگاروں کی بخشش کروں گا۔ اور جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا،
میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے शैतान حکم है। پر راضی نہ رہا، اسے بھی چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے۔ پھر यही قلم है نے दर لکھا اور لکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لکھ ڈالا برسا کی بوندوں کو، پیڑوں کے پتوں کو، ریگستان کے ریتوں کو، اور قیامت تک جو ہونے والا महान ہے۔ لکھتے لکھتے جب قلم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا، اے خدا، تیرے جیسا اور تیرے برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق خاص ہے، میری ساری مخلوق میں سب سے افضل اور بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ مجھ پر جی خدائی علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے جی ایسے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج، پانچویں حصے سے چاند، چھٹے حصے سے جنت، ساتویں حصے سے دوزخ، آٹھویں حصے سے فرشتے، اور 90 حصے سے کرسی، اور 10ویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس نور مبارک کو داہنی طرف اپنی تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 برس کی راہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے نظر ڈالی ہیبت سے، وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد دکنی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کے موج کرو، جھاگ نکالو۔ پھر اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی، وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مروارید کا، اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 برس کا راستہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی کی پیٹ پیدا کی، اسی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ چاروں کونے اس مٹی کو پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا، کعب پہاڑ سے۔ زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے۔ کعب پہاڑ کی اونچائی 500 برس کی راہ ہے، اور کعب پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مشک کی، 7 کپور کی اور 7 چاندی کی ہیں۔ 70,000 علم جھنڈے ہیں، ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، ایک ازگر ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے۔ فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور تیسری زمین پر جانور تکلیف پہنچانے والے، اور دوسری پر پریاں، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں، اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں۔ ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال کی راہ کی دوری ہے، اور یہ 7 مہرائے تک کے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہیں، اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کے پشت پر، اور یہ مچھلی پانی پر ہے، اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، ہوا اندھیرے پر ہے، اندھیرا دوزخ پر ہے، دوزخ آسمان کے ایک پتھر پر ہے، پتھر فرشتوں کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے، ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، تحت الثری نام تازہ گلاب کا ہے، جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور اس کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک فرشتوں کا سردار ہے، اس کا نام مالک ہے۔ 19 فرشتے مالک کی ذمہ داری میں ہیں، ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ، اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں،
और हर उंगली पर एक एक अजगर है। और एक अजगर के सर पर एक सांप है कि उसकी 70,000 साल की लंबाई है। और हर सांप के सर पर एक बिच्छू है। अगर वो दोजखियों को एक डंक मारे तो 70 बरस तक दर्द से लौटते रहेंगे। बाएं हाथ की उंगलियों पर एक एक सुतून आग का है। अगर एक सुतून हश्र के मैदान में डाला जाए, सब जिन व इंसान मिलकर उसे हिलाना चाहें तो हिला ना सकेंगे। इन फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम दोजख के अंदर जाओ। उन्होंने अर्ज की, खुदाया ऐसी जलती आग में किस तरह जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक अंगूठी जन्नत से लाकर उनके माथे पर उसे दाग दी। अंगूठी पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सब इसलिए किया गया ताकि दोजख की आंच उन पर असर न करे। तब भी 19 फरिश्ते दोजख में गए और क़यामत तक वहीं रहेंगे। दोजख के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनमें से एक गिरोह तकसीम किया गया है। दोजख के 7 दरवाजों के नाम: दोजख का पहला दरवाजा ज़यीम है, दूसरा जहन्नम, तीसरा शकर, चौथा सईर, पांचवा नता, छठा हाविया और 7वां हुतबा है। रिवायत है कि एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वही भेजी थी कि यकायक ज़लज़ले के सदमे में ज़मीन व पहाड़ हिल गए और उसके साथ हौलनाक आवाज़ आई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि कैसी आवाज़ थी। जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7,000 बरस से एक पत्थर दोजख में डाला गया, आज तक वो नीचे चला जाता, अभी वो काहिर खुतबा में पहुंचा है। ये उसकी आवाज़ थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो किसकी जगह है? अर्ज़ की, मुनाफिकों की 6ठे दर्जे में, मुशरिक रहेंगे 5वें दर्जे में, बुत परस्त रहेंगे 4थे दर्जे में, शराब पीने वाले रहेंगे 3रे दर्जे में, तरसा 2रे दर्जे में, यहूदी और पहले दर्जे में आपकी उम्मत के गुनहगार रहेंगे। दोजख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 बरस की राह है। एक शर्फो संगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है, दोजख के मुंह पर रखा है। दोजख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है, उसके नीचे एक मछली ऐसी बड़ी है कि दुम उसकी 7वें अर्श से लगी है, और एक गाय फिरदौस की 70,000 उसके सींग हैं और ज़मीन में गड़े हैं। उस मछली को पेट पर खड़ी है, अगर वो हिले डोले तो तमाम दुनिया तहस नहस हो जाए। रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं, वे सब अल्लाह ताला के हुक्म से तस्बीह, तकदीम, तहलीम, तहजीम, तमजीद, तकबीर में लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हों तो अनबार इलाही की तजल्ली से जल भुनकर खाक हो जाएंगे। फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल के हैं, कुछ सांप की शक्ल के हैं, कुछ गिद्ध की शक्ल के हैं, कुछ का आधा बदन बर्फ का है, कुछ का आग का, कुछ क़याम में है, कुछ रुकू में है, कुछ सजदे में है और कुछ उसूद में है। वे क़यामत में इस इबादत के बावजूद माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे। फिर खुदा ने इतबार के दिन अर्श उठाने वालों को पैदा किया, पीर के दिन आसमान के 7 तबक पैदा किए, मंगल को ज़मीन के 7 तबक पैदा किए, बुध को अंधियारा पैदा किया, जुमरात को ज़मीन के मुनाफे, जुमा को सूरज, चाँद और तारों को और सब आसमानों को हरकत दी, और सनीचर के दिन पूरी कायनात पैदा करके फरागत हासिल की। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया तो एक हिस्सा उसका ज़मीन पर और एक हिस्से को ज़मीन के अंदर ले गई। इसके बाद वे धुएं की आग पैदा करके उससे जिन्नों की कौम पैदा की, जिन्नों से दुनिया भर गई। उन पर एक पैगंबर यूसुफ नाम का भेजा, जिन्होंने उस पैगंबर की बात न मानी बल्कि उसे मार डाला। ज़मीन पर जुल्म करने लगे, तब अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल को और फरिश्तों के साथ भेजा। उन्होंने सबको मार कर उनकी गंदगी से दुनिया को पाक किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अल्लाह ने इस दुनिया को किस तरह से बनाया पसंद आई होगी। भी इसी तरह के वाक़या देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वॉइस स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।